السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کو بے بس کرتا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو بے بس کرتا ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے۔ عالم ارواح میں کوئی وجود نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں آخری درجے کا بے بس، آخری درجے کا بے بس۔ جب اس جہان میں اللہ نے بھیجا، اس سے بڑا بے بس۔ پیاس ہے، تڑپ رہا ہے، وہ پانی نہیں پی سکتا۔ بھوک ہے، پیاس ہے، درد ہے، تکلیف ہے، بتا نہیں سکتا مجھے کہاں درد ہے، مجھے کہاں تکلیف ہے، بتا نہیں سکتا۔ ایک بے بسی کی کیفیت ہے اور آخری درجے کی بے بسی ہے، اور اس بے بسی میں بچہ پھر جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہر چیز میرے بس میں ہے، اور ہر چیز اس کے بس میں ہوتی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز میری پہنچ میں ہے، اور پہنچ میں ہوتی بھی ہے۔ یہ وقت ہے جو انسان کی آزمائش کا وقت، اور بہت سخت آزمائش کا وقت۔ یہ زندگی کے جو چند سال ہیں، یہ بہت سخت آزمائش کے سال۔ انسان کہتا ہے کہ میں سب کچھ، میں ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے نہیں، تو نہیں ہے، میں۔ پھر اللہ پاک جل شانہ بندے کے اوپر بے بسی کی ایک کیفیت بھیجتا ہے۔ کبھی چند لمحے، غور سے سنیں، کبھی چند لمحے، کبھی چند گھنٹے، کبھی چند دن، اور کبھی چند سال، اور کبھی زندگی بھر آزمائشیں ہی آزمائش ہے۔ وہ بے بسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان بے بس ہوتا ہے۔ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، بیٹی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، صحت اور شفا نہیں مل رہی۔ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، زندگی میں کامیابی نہیں مل رہی۔ کیا کرے؟ اللہ پاک جل شانہ کو بے بس، اللہ پاک کی طاقت بندے کو بے بس کر دیتی ہے، اور بے بس کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب دیکھو یہ کس کو پکارتا ہے، اس کا رجوع کس کی طرف ہوتا ہے، اس کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے، اس کا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو بعض اوقات محبت سے چھیڑتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کھلونا کو دیتے ہیں، کھلونا دیتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ سے کھلونا چھین لیتے ہیں، پھر وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، تڑپتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اسے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، پھر کھلونا دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ میرے رب کو بندے کی بے بسی بعض اوقات پسند آتی ہے۔ آپ حیران، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے سرکار کا، کہ بندہ کہتے ہیں یا اللہ میرے مسئلے حل کر دے، اللہ میری مشکل دور کر دے، اللہ میری ناکامیاں ختم کر دے، اللہ میری زندگی کے دکھ چن دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ، اس کے دکھ نہ چنو، اس کے غم نہ چنو، اس کی ناکامیاں ختم نہ کرو فرشتوں، میرا حکم ہے۔ تو فرشتے اللہ پاک کے حکم کے بغیر کر ہی کیا سکتے ہیں؟ یا اللہ کیوں؟
پر میں منگتا اچھا لگتا ہے، منگتا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں نے اس کے دکھ چن لیے، اس کے غم چن لیے، اس کی تکلیفیں کو راحت میں بدل دیا، اس کے فقر کو دولت میں بدل دیا، اس کے قرضوں کو غنا میں بدل دیا، اور اس کی تنگ دستی کو فراغی میں بدل دیا، پھر یہ مجھے پکارنا چھوڑ دے گا، پھر مجھے بھول جائے گا، پھر مجھے بھول جائے گا۔ اور اگر مجھے بھول گیا تو گھاٹے کا سودا کرے گا، کیونکہ چند سال اس نے دنیا میں رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے پھر قبر کی بے بسیاں، آخرت کی بے بسیاں، برزخ کی بے بسیاں، موت کی بے بسیاں، ساری عمر بے بس ہی رہے۔ میں چاہوں اپنی رحمت سے بخش دوں، میں چاہوں اپنے عتاب سے پکڑ لوں، یہ تو بے بس ہے۔ میرا اللہ پاک بعض اوقات جان بوجھ کے بے بسی لاتے ہیں اور جان بوجھ کے بے بسی کو ختم نہیں فرماتے، جان بوجھ کے۔ میرے بندے کے لیے اسی میں راحت ہے۔ میرے بندے کو اگر اس کو مال دولت زیادہ مل گیا تو مجھے بھول جائے گا، اس کی راہیں بدل جائیں گے، اس کے راستے بدل جائیں گے، اس کی منزل بدل جائے گی۔ جتنا مال آج ہے نہیں ہے کسی کے پاس، آج سے پہلے نہیں تھا۔ مال کی فراوانی 1970 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ جتنا آج ہے آج سے پہلے نہیں تھا۔ جتنی سہولیات آپ ہیں آج کے پہلے نہیں تھے، لیکن جتنا بے بس انسان آج ہے آج سے پہلے نہیں تھا۔ ایک چیز میں نے محسوس کی ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، خون بہت بہ رہا ہے، حادثوں میں، قتل میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، چوٹوں میں، دھکوں میں، تکلیفوں میں خون بہت بہ رہا ہے، اور اتنا خون نہیں بہا پچھلی تاریخ میں۔ خون بہت بہ رہا ہے، آپ اس کو سوچئے گا۔ اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ میں نے آغا خان ہسپتال میں ایک کیس دیکھا، اس کے سر کو پیچھے بہت بڑے ویٹ تھے، وزن تھا، اس کے سر کو شکنجوں میں اس وزن کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، بس وہ سر نہیں ہلا سکتا تھا، اور کہتے تھے اگر سر کو نہ کھینچا اس کا حرام مغز اسپینل کارڈ دب جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کو اصل میں افطاری کا وقت تھا، گاڑی کھڑی تھی، تو بندہ جو ہے گاڑی میں اس سے چھیننا چاہا، اس سے نہ دینا چاہا، اس نے اس کو گولی مار دی، اور وہ گولی گردن کے پار ہو گئی۔ وہ بچ گیا لیکن ایک زندہ لاش تھا، ایک بے بس تھا۔ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، 1997 کی بات، ایک اور منظر دیکھا، آئی سی یو میں ایک خاتون تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، ہر دوسرے تیسرے دن اس کا شوہر آتا تھا، تھوڑی دیر بیٹھتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا تھا اور کہتا تم ٹھیک ہو، تمہارا بل میں ادا کر رہا ہوں۔ اور وہ شادی تھی جو بڑی چاہتوں سے ہوئی تھی، اور شادی کے بعد کینسر کی بے بسی نے اس کو پکڑ لیا، اور کینسر کی بے بس نے سارا کا سارا جسم کینسر کھا گیا۔ یہ بے بسی کی کیفیت زندگی کا حصہ ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میرا دوست کہنے لگا کہ میں بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، بہت لذیذ کھانا تھا، بہت اچھا کھانا تھا، آنسو نکل گئے کھاتے ہوئے، کہنے لگا جب دانت تھے اور میدا ہاضمہ تھا تو اس وقت ملا کچھ نہیں، دانت بھی ہل گئے اور جسم کا ہاضمہ بھی کمزور ہو گیا، اب وہ زیادہ کھانے برداشت نہیں کر سکتا، دانت بھی ہل گئے اور جسم کا ہاضمہ بھی کمزور ہو گیا، اب وہ زیادہ کھانے برداشت نہیں کر سکتا، کھانا ملا بھی اسی وقت،
اب اس دونوں حالتوں میں آپ بے بسی محسوس کریں. پہلی بے بسی کیا تھی؟ کاش مل جائے. دوسری بے بسی کیا تھی؟ کاش ہضم ہو جائے اور میں بیمار نہ ہو جاؤں. دونوں کیفیتوں میں بے بسی ہے, دونوں حالتوں میں بے بسی ہے. ہم تو بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا من, ہمارا تن, ہمارے جذبے, سب چیز بے بس ہے. ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے, اس کے بہت بہت بڑے پروفیسر تھے اور چیئرمین تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. 1900 یہ چھوٹی سی گاڑی آئی تھی FX 84,000 کی. انہوں نے بڑے شوق سے, ذوق سے پیسے اکٹھے کر کے یہ 84,000 کی گاڑی لی تھی. میرے پاس یہ کیس آیا, گاڑی کو ریورس کیا, اس کو بیک کیا تو ابھی گاڑی چلانا پورا نہیں آتا تھا. کسی درخت میں گاڑی مار دی, درخت میں گاڑی لگ گئی, نئی گاڑی تھی. اتر کے نا دروازہ کھول کے ایسے گاڑی کو دیکھا تو وہیں دماغ ایک دم سن ہو گیا, اور وہیں برین ہیمریج ہوا, اور وہیں فالج ہو گیا, اور وہ زبان بند ہو گئی, اور ایک ہاتھ تھوڑا سا چلتا تھا. اب وہ مجھے اپنی کیفیت بتانا چاہیں, بے بسی کی میں آپ کیفیت بتاتا ہوں, اور مجھے اپنے حالات بتانا چاہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ غم ہے, میں یہ بول نہ سکیں. کوشش کر کے آخر اس کے آنسو بہے. پھر اس نے اشارہ کیا, اب اس اشارے کو سمجھنے میرے دل میں آیا, میں کہتے ہیں لائٹ جلاؤ. میں نے کہا لائٹ جلاؤ, کہہ رہے ہاں.